جب ہم نے نماز کا نام لیا تو ہم نے کہا کہ دیکھیے نماز ہوگی ہماری زبان میں، اس لیے کہ ہماری زبان بڑی پیاری ہے، اردو زبان ہم بولتے ہیں، بالکل لکھنؤ کی ٹکسالی زبان، دہلی کی منجھی ہوئی زبان، ہماری زبان کے آگے کیا مجال کسی کے کہ کوئی بول سکے؟ آپ نے کہا کہ نہیں صاحب گجراتی میں ہونی چاہیے، انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب کچھی میں ہونی چاہیے۔ ایک آواز اٹھی تھی ترک سے، ٹرکی سے، مصطفیٰ کمال پاشا نے یہ کہا تھا کہ جو نماز ہماری سمجھ میں نہیں آتی اس کو ہم پڑھ کے کیا کریں گے؟ کراچی میں ایک صاحب اٹھے پرویز، انہوں نے بھی پر لگایا اور انہوں نے کہا کہ نہیں نمازیں اپنی اپنی زبان میں ہونی چاہیے۔ اکثر یہ سوال لندن میں ہم سے زیادہ ہوتا ہے کہ مولانا جب یہ عربی ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو عربی میں نماز پڑھ کے کریں کیا؟ کتنا اچھا ہوتا اگر ٹرانسلیشن یہاں پر انگریزی میں ہو جاتا۔ میں نے کہا بڑی پیاری بات کر رہے ہو، مگر فرض کرو لندن میں آیا، میں مسافر تھا، مجھے نماز پڑھنی تھی، تو اب ظاہر ہے کہ نماز تم اپنے اردو میں پڑھوں گا، آپ انگریزی میں پڑھیں گے، وہ گجراتی میں پڑھیں گے، وہ کچھی میں، مرہٹی میں، اور اس میں اور اس میں۔ اب جو میں دوڑتا ہوا ایک مسجد میں گیا تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ بنگالی میں نماز، تو میں وہاں سے بھاگ گیا کہ صاحب یہ تو بنگالیوں کی نماز ہے۔ آگے بڑھا، معلوم ہوا لکھا ہوا گجراتی کی نماز، وہاں سے بڑھا کہ اسپینش نماز۔ اب میں دوڑتا رہا کہ کوئی میری اردو کی نماز بھی کہیں ہے یا نہیں ہے، بہت دور تب میں جب پہنچا تو معلوم ہوا کہ نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب کل تشریف لائیے گا۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ اگر یہ کہیں نمازیں بھی کہیں زبانوں پر ہو جاتی تو انسانیت کا جس طرح بٹوارا ہوا ہے اس طرح بھی مذہب کا بٹوارا ہو جاتا۔ اسلام کہتا خبردار اپنی اپنی زبان بند رکھو گے، عبادت ہوگی سرکاری زبان میں، عبادت ہوگی عربی میں۔ میں نے کہا پالنے والے ہماری زبان کا کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے۔ کہا اچھا آؤ سمجھاتا کر لو، نماز پڑھو گے میری زبان میں، دعائیں مانگو اپنی اپنی زبان میں، جس کی جو زبان ہے۔ تو دعائیں مانگو اپنی اپنی زبان میں، کم سے کم اپنی زبان میں دعائیں مانگو گے تو معلوم تو ہو جائے گا کہ تمہارا خدا یہ زبان جانتا ہے، ورنہ پھر یہ تم کو ڈاؤٹ ہونے لگتا کہ خدا پتہ نہیں ہماری زبان جانتا ہے یا نہیں جانتا، جبھی تو عربی میں کہہ دیا کہ نماز پڑھو، تو لہذا حکم دے دیا کہ نماز پڑھو ہماری زبان میں تاکہ اتحاد ہو۔ ایک خانہ کعبہ کے اندر، ایک مسجد خدا کے اندر جب نماز پڑھائی جا رہی ہو تو دنیا کا کوئی سا بھی ملک ہو، جب وہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ ٹرکی کا آدمی ہے، یہ عراقی آدمی ہے، یہ ایرانی آدمی ہے، یہ ہندوستانی آدمی ہے، سب کی زبانیں جدا جدا ہیں، مگر جب مسجد میں پہنچے تو ایک خدا، ایک قوم، ایک زبان۔ لیکن قدرت نے کسی کی ظاہر ہے کہ نیشنلٹی تو ختم نہیں کی، اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں کہ تمہیں زبان سے محبت ہے، مگر زبان بند رکھو، دل میں دعائیں مانگو۔ اور جب یہ کہہ دیا دل میں دعائیں مانگو تو پھر یہ بھی کہہ دیا کہ کبھی کبھی ضرورت ہو تو امام کو بھی خط لکھو، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ عربی میں لکھا جائے، اپنی زبان میں عریضہ بھیج سکتے ہو۔ تو اب کبھی یہ سوچا کہ تھا امام کیا ہماری یہ زبان جانتے ہیں؟ نہیں جانتے ہوں گے، مگر یہ تو بتائیے یہ جو شیطان ہمیں بہکاتا ہے کہ نماز مت پڑھو، یہ کون سی زبان میں بہکاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ شیطان کی زبان تو وہاں کی ہوگی، مگر شیطان جب ہمیں بہکاتا پاتا ہے تو ہماری زبان میں بہکاتا ہے۔ سبحان اللہ، شیطان بہکائے تو ہماری زبان میں، اور امام ہماری زبان میں ہدایت بھی نہیں کر سکتا۔ تو جب شیطان گمراہ کر سکتا ہے ہماری زبان میں تو جو حق کا نمائندہ امام ہے وہ ہدایت کر سکتا ہے ہماری زبان میں۔ اس لیے امام کے لیے ضروری ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ دنیا کی ہر زبان جانے، دنیا کی ہر زبان جانے۔ جو زبان نہ جانتا ہو وہ مسلمان ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔